بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. گزشتہ ایک برس میں سب سے زیادہ شکایتیں نئی دلہنوں کو اپنے ان میاں سے ہے جو گھر میں سب سے چھوٹے یا منجلے ہیں. یہ بچے گھر میں عام طور پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتے. ریئر ہے کہ جن کی تنخواہ زیادہ ہو، جو بہت انٹیلیجنٹ ہوں، جو بہت آگے ہوں اور جن کی رسپیکٹ ہو. تو جب گھر میں آپ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، بڑے بھائی پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، ابا پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں اور خود زیادہ ارن نہیں کر رہے، تو گھر میں کسی مشورے پہ بھی شرکت نہیں ہوتی، فیصلوں میں بھی آپ سے کنسلٹ ہی نہیں کیا جاتا، نہ اچھے میں نہ برے میں. تو جب آپ امپورٹنٹ نہیں ہو تو آپ کی بیوی بھی امپورٹنٹ نہیں ہوگی. اب مسئلہ یہ کہ آپ تو 22-24 برسوں سے عادی ہو اس غیر اہم ہونے میں، یو آر کمفرٹیبل. پر جو لڑکی بیاہ کے گئی ہے اس نے عمر بھر اپنے گھر میں اپنے باپ سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے خاندان میں بہت عزت پائی ہے اور اس نے اپنے والد صاحب کو بھی بہت باعزت دیکھا ہے. تو اب اس کی زندگی میں آپ اس کے والد سے زیادہ امپورٹنٹ ہو. یو آر ہر ہیرو. اور ہیرو کا معاملہ یہ ہے کہ گھر میں سے پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے، تو ان کو پھر بہت دکھ ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. اس تکلیف کو بعض لڑکے اپنی کم علمی، نا سمجھی یا نادانی کے باعث بڑھا دیتے ہیں. ابھی جو سوال آج ہم نے چنا ہے عفا کا ہے، وہ کہتی ہیں کہ میری جو بھابیاں ہیں وہ باتیں بناتی ہیں، میرے میاں کی بے عزتی کرتی ہیں، اور یعنی وہ اپنی جیٹھانی اور دیورانی کو بھابیاں کہہ رہی. یہ گھس گھس کے ان کے اندر جا کے کھانا کھاتے ہیں، چونکہ وہ ہم سے زیادہ آسودہ ہیں تو اچھا کھانا پکاتے ہیں. انہوں نے اس کا نام روٹیاں کھانے کی مشین رکھا ہوا ہے. میں بہت سمجھاتی ہوں، بہت دکھی ہوتی ہوں، اپنے بچے کو بھی وہاں نہیں جانے دیتی، خود بھی ان کے دسترخوان پہ نہیں جاتی، مگر یہ رج رج کے وہاں کھاتے ہیں، اپنی بے عزتی کرواتے ہیں اور انہیں ذرا اس کی نہ فکر ہوتی ہے نہ دکھ ہوتا ہے. اور ان کے جو ابا ہیں وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں، ان کے اندر بھی یہ حس نہیں ہے. میرے بچے، یہ تو بہت آپ نے تکلیف دہ بات بتائی، اور اب اس کا تو شاید ہم کچھ نہ کر سکے، لیکن آپ اپنے بچوں کو اس کیفیت سے بچائیے گا. جب بھی کسی لڑکے میں خاص طور پہ سیلف رسپیکٹ نہ ہو، یعنی اپنے آپ کو وہ رسپیکٹ فل نہ سمجھتا ہو. وہ پنجابی میں کہتے ہیں دو کھادیاں. ہماری دادی کہا کرتی تھی کہ دو پہیاں کدھر گئیاں صدقہ ٹوئیدہ، کہ اگر بندہ ڈھیٹ ہو تو اس کو کوئی غلطی سے مار بھی پڑ جائے تو وہ کہے گا کہ دو پہیاں کدھر گئیاں، ہم تمہیں تو بھول گیا. اور اگر یاد بھی رکھوں تو کمر کو اتنا میں استعمال کرتا ہوں، اس پہ دو پڑ گئی ہیں تو اس کا صدقہ نکل گیا. تو ڈھیٹوں کے سر پہ کوئی سینگ نہیں ہوتے، اس لیے آپ کو یہ تکلیف سہنی ہے. اگر آپ اس کی شکایت کرو گے اس کی والدہ سے تو وہ بھی آپ کو برا کہیں گی کہ لے وہ تو ان کو بھائی سمجھتی ہیں بھابیاں، اس کی عزت کرتی ہیں، اس سے پیار کرتی ہیں، اس سے کلول کرتی ہیں. تو یہ کلول نہیں ہے، یہ تماشا ہے. اور وہ جو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ یہ روٹیاں کھانے کی مشین، یا آ گیا پھر کباڑا کرنے یا نباڑا کرنے، اسی طرح کے لفظ بولے جاتے ہیں. تو میرے بچے، یہ آپ کو تکلیف ہوتی رہنی ہے. جب کبھی بہت قریب ہوں محبت سے تو ان لمحوں میں کبھی کبھی دل پہ بات لگتی ہے. آپ یہ بتا سکتے ہو کہ اب آپ کے بچے اور میں، ہم کو بہت برا لگتا ہے جب کوئی آپ کو نہیں لگتا پر ہم کو بہت برا لگتا ہے. تو مہربانی کریں، آنے والے برسوں میں جو کہیں گے میں آپ کو پکا کے کھلاؤں گی. بازار سے منگوا لیں گے، تھوڑا کمائیں زیادہ، لیکن ہم اپنے دسترخوان پہ رہیں گے، ان کے دسترخوان پہ نہیں جائیں گے. تو انشاءاللہ امید ہے شاید اس سے جو آپ کی بات ہے وہ بن جائے، کوئی صورت بہتر ہو جائے. اب ہم ایک میسیج سنیں گے. میں گاؤں میں شادی ہوئی ہے میری. اچھا سر، بات کچھ یوں ہے کہ میرے نا زندگی میں مجھے نا میری سب خوشی غائب ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیسا ہی ہو گیا، شاید میں کبھی خوش نہیں ہوئی. میری سر ایک بیٹی ہے، ہسبینڈ ہے جب چھٹی سے آئے ہوتے ہیں، جب وہ چھٹی گھر پہ آئے ہوتے ہیں تو میں میری ساس سسر بھی ہیں.
تو صبح میں اٹھتی ہوں, کھانا بناتی ہوں, صفائی کرتی ہوں, برتن صاف کرتی ہوں, سارے کام کرتی ہوں کرتی ہیں. ہسبینڈ جب تک اٹھتے ہیں 10 بجے اٹھتے ہیں تب تک کام ختم ہو گئے ہوتے ہیں, کبھی کبھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ اٹھ کے میری ساس کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور میں اس کو کھانا وغیرہ دیتی ہوں. میں پیچھے ہوتی ہوں تو میری ساس ادھر تک یہ کام نہیں کرتی, یہ دیکھو ایسے ہی ہے, میری کھل رہی ہے, فلانا کام بھی کرنے والا ہے, فلانا کام بھی کرنے والا ہے. تو سر دوپہر کو کھانا وغیرہ نہیں کر میں نیچے جاتی ہوں تو ہسبینڈ میرے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہوں, کہتا تم کام نہیں کرتی, تم خدمت نہیں کرتی, تم فلاں نہیں کرتی, تو میرے پاس سونے کی بڑی ہوتی ہے. اس کے بعد وہ آرام کرتا ہے, میں کبھی اسی کمرے میں لے جاتی ہوں, کبھی ادھر آ کے لے جاتی ہوں, تھوڑی دیر سر اسی ٹائم پہ کھانا وغیرہ بنانا ہوتا ہے, اس کو سنبھالنا ہوتا ہے, سارے کام کرنے ہوتا ہے. اس کو صرف کسی کو کرنا نہیں ہے, کسی نے اس کے. اب یہ ایک اور طرح کی تکلیف ہے, اور یہ بھی لڑکا وہ ہے جو رسپانسبل نہیں ہے, یعنی 10 بجے سو کے اٹھتا ہے اور آگے جا کے اپنی ماں کے پاس بیٹھ جاتا ہے. اب بیوی گھر کا سارا کام کرتی, کھاتی پکاتی, صفائی کرتی, اچھا پھر شام کو اسی کو تکلیف, تم جا کے جلدی سو کیوں جاتی ہو. اب سوچیں کہ وہ کیا کرے, یعنی سارا دن اب مشین بنے کام کرتے ہو, تو کیا جا کے پھر اپنی ساس یا باقی لوگوں کے پاس بیٹھ کے جو وقت ضائع کرنا ہے, وہ بھی صرف ان کی رضا کے لیے ڈس رسپیکٹ کرنا اپنی بیوی کو, تاکہ لگے کہ اس کا بڑا روب ہے. تو ایسے لوگوں کا کوئی روب نہیں ہوتا. روب ہنر کا ہوتا ہے, روب کسی خوبی کا ہوتا ہے, روب کسی کمال کا ہوتا ہے, روب اچھے رویے کا ہوتا ہے, روب اچھی زندگی کا, روب اچھی کمائی کا. ویلے بیٹھ کے جو خالی ڈھول کی طرح بجنا, یہ اس کا تو کوئی روب نہیں ہوتا. سب سے زیادہ برا آنے والے وقت میں ہوگا, اس گھر میں بچے بھی اس کی عزت نہیں کریں گے. جب تک ماں باپ ہے تو ایسے یہ ویلیاں بیٹھ کے کھاتا رہے گا. تو براہ کرم اپنی بیٹیوں کو بیاہنے سے پہلے یہ دیکھ لیا کریں کہ وہ وہاں ویلیاں کھانے والا ہے, جن کا یہ ہوتا ہے نا آسرا کہ ابا کماتے ہیں یا بھائی کماتا ہے اور سب کو بڑا اچھا مل جاتا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا, ان کے پاس بڑا پیٹ بھی ہوگا, چیزوں کو بھی ڈائجسٹ کریں گے, لیکن اگر نئی چیز ہوگی تو نہ اپنے لیے عزت ہوگی, نہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے عزت ہوگی. تو اس لیے ان چیزوں کو ضرور پہلے سوچ لینا چاہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم. واہ جی واہ, مزہ آ گیا. وہ سارے لوگ جو دوبارہ سے خوبصورت ہونا چاہتے ہیں, اپنی جوانی کو, تازگی کو اور اپنے وزن کو قابو میں رکھنا چاہتے ہیں, وزن بڑھ جاتا ہے نا ظالمانہ طور پہ کھانا کھانے سے, تو ان کے لیے کائنات ہربت والے بہت عمدہ تحفہ لے کے آئے ہیں. یہ نام ہے اوبیسٹی, اور یہ ایسی چائے ہے جو دن میں 2 دفعہ آپ نے استعمال کرنی ہے. جو جتنا زائد وزن ہے وہ آپ کا کم ہو جائے گا, اور 3 ماہ کے اندر اندر آپ اتنا ہی خوبصورت, اتنا ہی کم وزن جتنا آئیڈیل ہوتا ہے اور اب لوگوں کے آنکھوں میں اور دل میں سما سکتے ہیں. اس کا طریقہ استعمال بھی اس پہ لکھا ہوا ہے, ابلتے ہوئے پانی میں سے استعمال کرنا ہے, اور دن میں 2 دفعہ آپ اسے استعمال کریں گے. اور یہ جو موٹاپا ہے یہ کئی بیماریوں کا گھر ہے, اس وجہ سے جتنی جلدی ہو اس سے نجات پانی چاہیے. اس سے نہ صرف جب وزن زیادہ ہو جاتا ہے, شوگر بھی, ہڈیوں کا مسئلہ بھی, فیٹی لیور بھی, لبلبا بھی کام چھوڑ دیتا ہے. اور سب سے اہم یہ کہ جو آپ کے اپنے پیارے ہوتے ہیں, جو آپ کو پسند کرتے ہیں, ان کے لیے پسند کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. فوری طور پہ رابطہ کیجئے 0341657826 کائنات ہربل, اور گھر بیٹھے منگوائیے اوبیسٹی. اس پہ جو آپ کو بھجوانے کا خرچ ہے وہ ڈلیوری فری ہے, اور شروع کے 2 ہفتے جتنے آرڈرز آئیں گے ان کو پر پیک تقریباً 250 روپے کا جو بینیفٹ یا تحفہ ہے وہ الگ سے ملے گا.